واشنگٹن سے خبر آپ کو دیں گے، ٹرمپ انتظامیہ کا محکمہ خارجہ کی فنڈنگ تقریباً نفس کرنے پر غور، یہ کہنا ہے امریکی میڈیا کا۔ محکمہ خارجہ اور یو ایس ایڈ کا اگلے سال مالی سال کا بجٹ 28.4 ارب ڈالر کرنے کی تجویز ہے۔ محکمہ خارجہ کے فنڈ سے 27 ارب ڈالر یعنی 48% کٹوتی کی تجویز ہے۔ عالمی امن مشنز کے لیے فنڈنگ میں مکمل کٹوتی کی تجویز ہے۔ بیورو چیف واشنگٹن جہانزیب علی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جہانزیب، بتائیے گا اس خبر سے متعلق۔ دیکھیے، ایک اور انتخابی وعدہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں جب اقتدار میں آؤں گا تو میں یہ سارے جو فضول کے اخراجات، ان کے مطابق یہ فضول کے اخراجات ہیں، وہ ان کو ختم کر دیں گے۔ اب آپ دیکھیے، جو آپ نے چیزیں بھی بتائی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انسانی بنیادوں پر امداد میں 54% کمی کی تجویز کی گئی ہے۔ گلوبل ہیلتھ فنڈنگ میں 55% کٹوتی کی تجویز ہے۔ اقوام متحدہ، نیٹو اور 20 دیگر تنظیموں کی فنڈنگ ختم کرنے کی تجویز ہے۔ اور یہ جو معاملہ ہے سارا، اب آپ یہ دیکھیے، اگر یہ معاملہ اسی طرح ہو گیا، اگر تجویز پہ دستخط ہو گئے تو یہ کہنا ہے فورن سروس ایسوسیشن کا کہ اس جو اسپیس آئے گی، جو گیپ آئے گا، اس سے امریکہ کے جو دشمن ملک ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور جو فورن سروس ہے، اس نے جو ایسوسیشن ہے، انہوں نے کہا ہے کانگریس کو کہ وہ ان تجاویز کو جو ہے وہ مسترد کر دیں۔ اور مارکو روبیو نے اس حوالے سے جو ہے آج اپنا رد عمل دینا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا رد عمل دیں گے، کیا ان تجاویز پر عمل کیا جائے گا، لیکن بظاہر محسوس ایسا ہوتا ہے ان تجاویز پر پہلے سے ہی عمل کر دیا گیا ہے۔ خالد، آپ دیکھیے کہ دنیا بھر کے ملکوں کے اندر جہاں جہاں امریکی سفارت خانے اور مشنز ہیں، وہاں پر اسٹاف کی تعداد کو محدود کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 40 سے 50% اسٹاف کی کمی کی جا رہی ہے۔ اور پھر کئی ملکوں کے اندر جو ہے نئے امریکی مشنز اور سفارت خانوں کی ایکسپینشن کی جا رہی تھی، ان کی کنسٹرکشن کی جا رہی تھی، ان پہ بھی کٹوتیاں لگا کے ان ایکسپینشن کو بھی روکا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ کو جیسے خود بھی معلوم ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ سے بہت بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کی نوکریاں ختم ہو چکی ہیں، کچھ لوگ تو خود ہی چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ماننا ہے کہ جہانزیب، ہم نے اس سے پہلے دیکھا ایلن مسک اور ڈاج نے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کو نکالنے کی بات کی تھی، تو مارکو روبیو نے اس کی مخالفت کی تھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی مخالفت ہوگی ان کی طرف سے؟ دیکھیے، مخالفت وہ وہاں کے لیے کریں گے جہاں پر امریکی مشنز کا ہونا اور سفارتکاروں کا بڑی تعداد میں ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن کئی ملک تو ایسے ہیں کہ جہاں پر ان چیزوں کی ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق ضرورت نہیں ہے۔ ابھی دیکھیے خالد، بہت عرصہ زیادہ نہیں گزرا اس بات کو کہ جب ہم سن رہے تھے کہ وہ ٹریول بین آ رہا ہے، لیکن دیکھیں ٹریول بین تو آفیشلی نہیں آیا کیونکہ اس کے حوالے سے خبریں بہت زیادہ آ گئی تھی، لیکن آف دی ریکارڈ جو ہے اس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں جو ویزے جاری کیے جاتے تھے دنیا کے مختلف ملکوں کو، ان میں کمی لا دی گئی ہے۔ وہاں پر ڈپلومیٹک سٹاف میں کمی آ گئی ہے، ان کی امداد روک دی گئی ہے۔ ان تمام 40 سے 43 ممالک ایسے ہیں جو اس پابندی کی زد میں آ رہے تھے، تو وہاں پر پہلے سے ہی جو ہے آف دی ریکارڈ جو ہے وہاں پر کام شروع کر دیا گیا ہے یہ والا۔ تو دیکھیے، یہ تجاویز ایسے ہی سامنے نہیں آئی، اس پر بڑے سیریس ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اور یہ چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے اپنے اقتدار کے پہلے 1 سال کے اندر ان کا ایک ٹارگٹ ہے کہ وہ اربوں ڈالر جو ہے وہ بچائیں، وہ اپنے ووٹرز کو دکھائیں کہ دیکھیے میں نے کتنا پیسہ بچایا ہے، کیونکہ مڈ ٹرم انتخابات ہونے والے ہیں، اور مڈ ٹرم انتخابات جو ہیں وہ ایک قسم کا ریفرنڈم ہوگا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کہ واقعی لوگ ان کو مزید 4 سال تک جب بھی ان کا اقتدار ہے تب تک دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے بعد بھی ریپبلکن پارٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں نہیں۔ تو یہ ایک قسم کا وہ چاہتے ہیں کہ یہ مڈ ٹرم انتخابات بہت بڑی تعداد میں جیتے۔ آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ 100 سے زیادہ نشستوں پر برتری لے کے جائے کانگریس کے اندر ریپبلکن پارٹی، اور اگر ایسا ہو گیا مڈ ٹرم انتخابات میں تو وہ پاورز ہونی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور وہ جو ایسے اقدامات جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں جن پر کو مشکل ہے، وہ سب بھی ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر برتھ رائٹ سٹیزن شپ وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف آئینی ترمیم سے ہو سکتا ہے۔ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ 3ری مرتبہ صدر کا انتخاب لڑیں، اور وہ بھی صرف آئینی ترمیم کے تحت ہو سکتا ہے۔ تو یہ مڈ ٹرم انتخابات کی تیاری ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جہانزیب علی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بات کریں گے پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ٹرمپ انتظامیہ کا محکمہ خارجہ کی فنڈنگ تقریباً نفس کرنے پر غور، محکمہ خارجہ اور یو ایس ایڈ کا اگلے سال میں مالی سال کا بجٹ 28.4 ارب ڈالر کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟
لیکن صدر ٹرمپ ایلن مسک کی ریکمنڈیشن پہ اور یہ سارا کام یہ ریڈکشن کر رہے ہیں، یہ افریقہ میں اور یورپ میں ایمبیسیز کو ختم کر رہے ہیں، فل برائٹ اسکالرشپ کو بند کر رہے ہیں، آدھا کر رہے ہیں بجٹ، تو یہ پیسہ بچانے کے لیے یہ ساری چیز کر رہے ہیں. لیکن اس سے جو امریکہ کی ساکھ دنیا میں ہے اس میں کمی آ جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں ایسے ڈراسٹک انضام لینے کا امریکہ کو انٹرنیشنل ارینا میں نقصان ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں لوگوں نکالنے کی بات ہوئی تو مارکو روبیو نے اس کی مخالفت کی تھی، اب اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ان کی جانب سے مخالفت کی جائے گی؟ ڈیفینیٹلی وہ اس کے بارے میں کوئی رد و عمل دیں گے، اس پہ بیان دیں گے، ان کا بیان آ جائے گا آج کل میں ہی. لیکن دیکھیں اگر فنڈنگ اتنی ہائی لیول پہ بند ہوگی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اور فارن سروس کی، اور جس طریقے سے یہ سلیش ہو رہا ہے آلموسٹ 50% کم کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے نتیجات ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ فنڈنگ ہو رہی ہے امریکہ کے دبدباؤ کے لیے، وہ ساخت تو ختم ہو جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک پازیٹیو مثبت سوچ نہیں ہے. ٹھیک ہے 4 پیسے بچا لیں گے، لیکن پیسے بچانے کے ساتھ ساتھ ان کی عزت میں کمی آ جائے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بیرونی سے بات کرنے کے لیے. بات کریں پاکستانی نژاد ریپبلکن ساجد طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود. ساجد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ٹرمپ انتظامیہ کا محکمہ خارجہ کی فنڈنگ تقریباً نفس کرنے پر غور، اور محکمہ خارجہ اور US8 کا اگلے سال مالی سال کا بجٹ $28.4 ارب کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ساری دنیا کے اندر جو نئے نظام بنائے گئے تھے، ترتیب دیے گئے تھے، اب اپنی وہ جو افادیت ہے وہ ان کی کم ہوتی جا رہی ہے. اور اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ان کا مینڈیٹ ہی یہی تھا کہ امریکہ کے اندر جو کرپشن اور ایسے ڈپارٹمنٹ جن کا فائدہ نہیں ہے ان کو ختم کر کے تو امریکہ کا پیسہ بچایا جائے، انفراسٹرکچر کو بلڈ کیا جائے، نئی ہائی ویز، نئے ایئرپورٹس بنائے جائیں. تو در حقیقت یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. اور اتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں جن کی اس کی ایک مثال میں یہ دوں گا کہ آپ دیکھیں کہ کووڈ کے بعد سے لے کر 90% جو فیڈرل گورنمنٹ تھی وہ ورک فرام ہوم سے چل رہی تھی، جس کا در حقیقت مطلب یہی تھا کہ لوگ کام کر ہی نہیں رہے اور حکومت جو ہے پھر بھی چل رہی تھی. تو ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو اس سے فائدہ امریکہ کا ہی ہوگا. اب زیادہ تر چیزیں کمپیوٹر کے ساتھ ہوں گی. میگا جو ان کا ڈوج پروگرام ہے ڈپارٹمنٹل آف گورنمنٹ ایفیشنسی، وہ ان چیزوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو ڈپارٹمنٹوں سے نکالا جائے، جو بلیڈنگ ہو رہی ہے، جو فضول خرچیاں ہو رہی ہیں ان کو روکا جائے، اور کس طریقے سے گورنمنٹ کو دوبارہ ایفیشینٹ بنایا جائے اور ان سارے لوگوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں ایڈجسٹ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں تو ساجد صاحب اس سے پہلے ہم نے اگر دیکھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں لوگوں نکالنے کی جو بات ہوئی ایلن مسک کی جانب سے تو مارکو روبیو نے اس کی مخالفت کی. آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی ان کی جانب سے مخالفت ہوگی؟ نہیں، میرے خیال میں اب مخالفت نہیں ہوگی. اور میرے خیال میں جوڈیشل سائڈ سے بھی اگر کوئی اس کو چیلنج نہیں کرے گا، کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنا مینڈیٹ ڈلیور کر رہے ہیں. اور مارکو روبیو دیکھیں کہ ایسے سینیٹر ہیں جو بڑے کافی عرصے سے کانگریس کے اندر موجود ہیں، سینٹ کے اندر موجود ہیں، اور ان کا دیکھا جائے تو کئی دفعہ ان کا جھکاؤ ڈیموکریٹ پالیسیز کی طرف بھی ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ٹیم جو ہے وہ ڈٹرمنٹ ہے کہ سائز چھوٹا کیا جائے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا. بہت شکریہ ساجد صاحب آپ کا.